رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم وبيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. سارے حضرات مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب و اولادہ المعصومین. الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء و اولادہ و صحابہ المظلومین. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین. اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران آل محمد، قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارکہ شورى کی آیت مجیدہ کا ایک حصہ ہے جو مفہوم اور معنی کے لحاظ سے کاملاً ایک آیت ہے، تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں. ہاں، اگر اس کار رسالت کی تبلیغ پر اجر ہے تو وہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا ہے. میرے محترم سامعین، تمام مکاتب اسلام میں سے مکتب تشیع واحد مکتب ہے جس کی اساس اور بنیاد محبت اہل بیت پر رکھی گئی. برید عجلی امام محمد باقر علیہ السلام
اصحاب میں سے ہیں برید اجلی کہتے ہیں کہ میں امام پنجم کی خدمت میں موجود تھا، خراسان سے ایک محب آل رسول امام کی خدمت میں آیا، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا، جب مدینے پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، قدموں سے خون رس رہا تھا، اور مولا کی خدمت میں پہنچ کے عرض کرتا ہے فرزند رسول میں کسی دنیاوی لالچ کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، اور دنیا کا کوئی طمع، دنیا کی کوئی غرض مجھے آپ کے پاس نہیں لائی، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی ہے۔ فرزند رسول یہ تو فرمائیں اس محبت کا مقام کیا ہے اور اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ برید کہتے ہیں کہ اس خراسانی کے سوال کے جواب میں امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور میں ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑی معتبر روایت ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک محبت کے مقام کی بات کرتے ہو، فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا ہماری محبت کے علاوہ بھی کسی شے کا نام دین ہے؟ اصل دین، اساس دین، راس دین، کمال دین، اتمام دین، وہ تو محبت آل رسول ہے۔ اور جہاں تک سوال کیا نا تو نے کہا کہ اس محبت کا فائدہ کیا ہوگا، تو مولا نے ارشاد فرمایا واللہ لو احبنا حجر فی ہذہ الدنیا لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ، اے خراسانی یاد رکھ اگر اس دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے گا۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم نے بھی فرمایا تھا المرء مع من احبا، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے میرے مکتب تشیع کی اساس اور بنیاد محبت آل رسول پر، محبت پیغمبر اور آل پیغمبر پر رکھی گئی، اور تاریخ اسلام میں کیسے کیسے عشق و محبت کے نادر نمونے اور بے نظیر اور بے مثال کارنامے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب سرکار دو عالم نے نکلنے کا حکم دیا نا مسلمانوں کو، قبلہ کسی مکتب میں ایسے نمونے نہیں ملیں گے جیسی عشق کی داستانیں مکتب اسلام میں موجود، مکتب تشیع میں موجود۔ تبوک کے لیے نکلے تو کچھ منافقین عہد شکنی کرنے لگ گئے اور بہانے بنانے لگ گئے۔ سرکار نے خیر راہ سفر کو اختیار کیا تو کچھ لوگ کچھ دور تک جا کے کوئی ایک آدھ آدمی پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیتا تھا، اور لوگ اطلاع دیتے تھے یا رسول اللہ فلاں بھی گیا فلاں بھی گیا، تو پیغمبر فرماتے تھے کہ اگر اس میں کوئی خیر اور بھلائی ہے اللہ اس کو ہمارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں تو اچھا ہوا چلا گیا۔ چلتے چلتے ایک منزل پہ حضرت ابو ذر، ان کے ناقہ نے چلنے سے جواب دے دی، لاغر نحیف کمزور ناقہ تھا، اونٹنی تھی، وہ چلنے سے اس نے جواب دے دیا۔ حضرت ابو ذر مجبور ہو کے ناقہ کو وہیں چھوڑا۔ اب بڑا فاصلہ ہو گیا پیغمبر میں اور حضرت ابو ذر میں، پیدل چلنا شروع کیا۔ کسی نے پیغمبر کو اطلاع دی یا رسول اللہ ابو ذر بھی گیا۔ پیغمبر نے پھر وہی جملے فرمائے اگر اس میں خیر و بھلائی ہے اللہ اس کو ہمارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر بھلائی نہیں ہے تو اچھا ہوا۔ لیکن حضرت ابو ذر نے چلنا شروع کیا، گرمی کا دن، شدت گرمی، اور حضرت ابو ذر پیدل چل رہے ہیں اسی راہ پہ جس راہ پہ کاروان رسالت آگے آگے جا رہا تھا۔ چند میل کا فاصلہ ہو گیا، پیاس نے غلبہ کیا۔ پہاڑ کے ایک دامن میں حضرت ابو ذر کی نگاہ پڑی ایک بڑا خوشگوار چشمہ۔ حضرت ابو ذر اس چشمے کے قریب آئے، پانی پیا نہیں چکھا، ٹھنڈا میٹھا خوشگوار پانی تھا، پیاس کا غلبہ تھا۔
لیکن اس ارادے سے، یہ سوچ کے کہ حبیب خدا پیاسے ہوں گے اور میں یہ ٹھنڈا میٹھا پانی کیسے نوش کروں، مشکیزہ پر کر کے کندھے پہ رکھ لیا، پانی پیا نہیں، اسی راہ پہ چلتے رہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے جو اگلی منزل پہ قیام کیا تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ دور کوئی سایہ چلتا نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی شخص ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ پیغمبر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ میرا ابو ذر ہو، میرا ابو ذر۔ اس قدر نڈھال ہو چکے تھے شدت پیاس سے، جب سرکار دو عالم کے قریب پہنچے نا ابو ذر گر گئے پیغمبر کے قدموں میں۔ پیغمبر نے فرمایا جلدی کرو، ابو ذر کو پانی پلاؤ۔ نحیف سی آواز میں کہا یا رسول اللہ پانی تو ہے میرے پاس، پانی ہے میرے پاس۔ پیغمبر حیران ہوا، ابو ذر پانی تیرے پاس ہے اور پھر پانی پیا نہیں؟ یا رسول اللہ میں نے چکھا تھا پانی، بڑا میٹھا ٹھنڈا خوشگوار پانی تھا، میں نے صرف اس لیے نہیں پیا، آپ پیاسے ہوں، آپ یہ جب تک پانی نہ پیئیں میں کیسے پیوں؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ مکتب ہے جس کی اساس محبت پر رکھی گئی، جس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی۔ دکھا سکتے ہو دنیا کے کسی مذہب میں عشق کی ایسی، اثار کی ایسی مثالیں؟ متوکل عباسی یہ وہ لعنتی اور ظالم انسان تھا جسے بنی عباس کا یزید کہا جاتا، یزید بنی عباس متوکل، جس نے کوشش کی تھی نشان قبر حسین مٹ جائے، جس نے نہریں کاٹیں، جس نے حل چلوائے۔ متوکل نے اپنے بیٹوں کا استاد مقرر کیا ابن سقیت کو۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا زمانہ ہے اور یہ شخص ابن سقیت محب علی تھا، عاشق علی تھا، لیکن انتہائی فاضل عالم شخص تھا۔ متوکل نے اپنے بیٹوں کا استاد مقرر کیا۔ ایک دن بھرے دربار میں متوکل کے بیٹوں کا امتحان لیا گیا، نتیجے سے بڑا خوش ہوا متوکل، اور متوکل کو جاسوس یہ اطلاع دیتے رہتے تھے کہ جسے تو نے اپنے بیٹوں کا استاد مقرر کیا ہے وہ تو محب علی ہے، وہ تو عاشق علی ہے۔ بھرے دربار میں متوکل نے سوال کر دیا، ابن سقیت سے سوال کر دیا، ابن سقیت یہ بتاؤ میرے دو بیٹے تیری نگاہ میں زیادہ عزیز ہیں یا فرزندان علی حسن اور حسین؟ آئے حسن اور حسین تیری نگاہ میں زیادہ عزیز اور محبوب ہیں یا میرے بیٹے؟ خدا جانتا یہ جملہ تھا، خون جوش مارنے لگ گیا اور کہتا ہے متوکل کی جرت اتنی بڑھ گئی، جرت اتنی بڑھ گئی کہ اپنے بیٹوں کا مقایسہ کرتا ہے فرزندان رسول کے ساتھ، اپنے بیٹوں کا قیاس کرتا ہے فرزندان زہرا کے ساتھ۔ اب دیکھیے وہ جرت، قبلہ وقت کے ظالم طاغوت حکمران کے جواب میں، متوکل کے جواب میں ابن سقیت کہتا ہے، ابن سقیت سن، متوکل سن، ابن سقیت کہتا ہے متوکل سن، تو خود اور تیرے یہ دونوں بیٹے میری نگاہ میں علی کے غلام کمبر کے جوتوں جتنی حیثیت نہیں رکھتے، تو فرزندان زہرا کے ساتھ مقایسہ۔ اور قبلہ یہ روایت میں لفظ نہ ہوتے تو میں نہ کہتا، روایت میں لفظ ابن سقیت کہتا ہے علی کے غلام کمبر کے جوتوں کا تسمہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے، تیرے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز۔ جی ظالم کے دربار، اور کیا ہوا؟ حکم دے دیا گیا زبان کھینچ لی جائے گدی سے، زبان کاٹ دی گئی، زبان کھینچ لی گئی، تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ لیکن پاک امیر کی پاک محبت کو ہمارے لیے اگلی نسلوں میں چھوڑ گئے، اس لیے کہ یہ سودا مہنگا نہیں، راہ علی میں، محبت علی میں موت آ جائے یہ دنیا کا مہنگا سودا نہیں۔ آئے ہائے، دکھا سکتے ہو دنیا میں ایسی مثال کہ بلا دنیا تو تھوڑا سا خطرہ ہو،
جان چھپاتی پھرتی ہے، اور کیسے کیسے علی کے چاہنے والے تھے، کیسے کیسے آل رسول کے چاہنے والے تھے، موت کو سامنے دیکھ کے مسکراتے ہوئے کود جایا کرتے تھے جی۔ اور یاد رکھیے یہ شرف صرف علی والوں کو حاصل ہے، ظلم کے خلاف قیام کرنا۔ ابو ذر عاشق علی تھا، شاگرد علی تھا۔ شام میں گئے، حاکم شام نے سبز پتھر کا محل بنایا، سبز پتھر کا، کاخ اخضر۔ یہ ابو ذر تھے، وہ کلمہ حق کہنے والے۔ حاکم شام، تو نے اگر اپنی جیب سے بنایا ہے تو اسراف کیا ہے، یہ محل اگر تو نے اپنی جیب سے بنایا ہے تو اسراف کیا ہے، اور اگر بیت المال سے بنایا ہے تو مسلمانوں کے حق میں خیانت کی ہے۔ نہ اسراف کرنے والا خلافت رسول کا حقدار ہو سکتا ہے، نہ خیانت کرنے والا خلافت رسول۔ جس دور میں ضمیر خرید لیے گئے ہوں، جس دور میں قلم خریدے جا چکے ہوں، جس دور میں زبانیں گنگ ہو گئی ہوں، اس دور میں اتنی جرت یہ علی کا عاشق ہی کر سکتا تھا، یہ پیغمبر کا تربیت یافتہ ہی کر سکتا تھا جی۔ اور کیسی کیسی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں، میں اس میں چلا گیا تو وقت سارا اس میں صرف ہو جائے گا۔ میں نے کل بھی جملہ کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ قبلہ جہاں بھی دیکھو گے کہ کسی ظلم کے خلاف کسی نے قیام کیا ہے، جہاں دیکھو گے کہ کوئی ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھ لینا، تحقیق کر لینا، اس نے ظلم کے خلاف قیام کرنے کا درس علی والوں سے لیا ہے، کربلا سے لیا ہے۔ کربلا وہ درس گاہ ہے جو مظلوموں کو ظلم کے خلاف قیام کا حوصلہ عطا کرتی۔ اس لیے تو امام خمینی نے فرمایا تھا، 1000 سالہ شہنشاہت کو، نظام کو ٹھکرا دینا، لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ لگا دینا، امریکہ و اسرائیل، امریکہ اور روس سے برات کا اظہار کر دینا، یہ امام خمینی نے جو نعرہ لگایا تھا کس بنیاد پر؟ امام خمینی کے وہ جملے تھے، ما ہرچ داریم از کربلا داریم، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کے مرہون منت ہے، ہمارا انقلاب بھی کامیاب ہوا ہے تو کربلا کے مرہون منت جی۔ دنیا میں تعارف کروایا، علی والوں کا سر فخر سے بلند کر دیا امام خمینی نے۔ توجہ ہے نا جی۔ اور ہر مظلوم، ہر مقہور اور ہر مستضعف اور ہر کمزور کے دل کی آواز بن گیا تھا امام خمینی۔ آپ کے معاشرے میں لوگ یہ کہتے تھے، ہمارے معاشرے میں بھی کوئی خمینی ہونا چاہیے۔ یہ شرف کسے حاصل ہوا؟ ایک علی والے کو۔ یہ اعزاز کسے ملا؟ ایک علی والے کو، ایک محب آل رسول کو۔ عالمی استکبار، عالمی استعمار، امام خمینی نے جسے شیطان اکبر کہا تھا امریکہ، اس کا پالتو اسرائیل جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، اس اسرائیل کو ناکون چنے چبوائے اور ذلت و رسوائی سے ہمکنار کیا۔ کس نے؟ ایک علی والے نے۔ ایسے نہیں ہے؟ جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، پورا عرب مل کے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ کر سکا تھا، دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں سے مسلح اسرائیل، اس کو شکست فاش دے دی علی کے چند غلاموں نے، حزب اللہ کے جوانوں نے۔ اور یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، جو حزب اللہ ہے وہی تو غالب ہے۔
یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، جو حزب اللہ ہے وہی تو غالب ہے، جو اللہ کا گروہ ہے وہی تو غالب ہے۔ اللہ کا گروہ ہوتا ہی وہ ہے جو علی کا گروہ ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا حزبہ حزب اللہ، جو علی کا گروہ ہے وہی حقیقت میں اللہ کا گروہ ہے، اور جو اللہ کا گروہ ہے اسے شکست نہیں ہو سکتی۔ جی دنیا میں تعارف کروایا، دنیا درس لے، اور پھر سب سے بڑھ کے نام نہاد سپر پاور، وہ شخص جسے دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے، نام نہاد سپر پاور کا صدر جو دنیا کا سب سے قوی شخص سمجھا جاتا ہے، عالمی استکبار شیطان اکبر، اس کے منہ پہ جوتے بھی مارے ہیں تو علی والے نے۔ جی یہ شرف بھی علی والوں کے حصے میں آیا ہے۔ ظلم کے خلاف ڈٹ جانا یہ علی والوں کا کمال ہے۔ میرے محترم سامعین، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس محبت کا کرشمہ ہے، توجہ فرمائیے، یہ اس عشق آل رسول کا کرشمہ ہے۔ محبت سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتی، محبت چھپے ہوئے کمالات کو ظاہر کرتی، محبت ہے جو بزدل کو بہادر بناتی ہے، محبت ہے جو بخیل کو سخی بناتی ہے۔ توجہ فرمائیے، مرغی گھر کا پالتو پرندہ، انتہائی ڈرپوک پرندہ، تھوڑا سا خطرہ، تھوڑی سا ہٹ ہوئی مرغی بھاگی ڈری، لیکن جب اسی مرغی کے بچے نکل آتے ہیں تو پھر وہ خطرے پر بھاگتی نہیں ہے، پر پھیلا کے انسان پر حملے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اب بچوں سے محبت کے آشنا ہو گئی۔ جب تک نہیں سمجھتی تھی محبت کیا ہے، بزدل تھی۔ اس ڈرپوک اور بزدل پرندے کو جرت کس نے عطا کی؟ محبت نے۔ توجہ فرمائیے، وہ پرندہ جو صرف اپنا پیٹ بھرنا جانتا تھا، جو دانے پہ لپکتی تھی، اب جب بچے ہو گئے محبت سے آشنا ہوگی، دانا دیکھتی ہے، خود نہیں کھاتی، بچوں کو بلاتی ہے۔ ایسا ہے یہ نہیں؟ بعض ماں باپ جو بڑے کاہل سست ہوتے ہیں، جب اولاد ہو جائے، وہ خاتون جتنی کاہل اور سست کیوں نہ ہو، نصف شب کو بھی بچہ اٹھ جاتا ہے تو ماں تڑپ جاتی، اٹھ جاتی۔ وہ جو پہلے ماں باپ کے بلانے پہ نہیں اٹھتی تھی، اب اٹھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس وقت عشق و محبت کو نہیں سمجھتی تھی، اب جانتی ہے محبت کیا ہے۔ یہ محبت تو ہے جو حوصلہ عطا کرتی ہے، حرکت پیدا کرتی ہے، یہ جمود سے نکالتی ہے انسان کو، سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے۔ میرے محترم سامعین، اگر مرغی بچوں سے محبت کرنے لگ جائے، انسان پہ حملے کے لیے تیار ہو جائے، وہ بزدل مرغی بہادر ہو جائے جسے بچوں کی محبت کا احساس ہو، اور جو علی سے محبت کرتا ہو بش کے منہ پہ جوتے تو کیا کرے؟ یہ عشق اہل بیت ہے جو جرت عطا کرتا ہے۔ صلوات پڑھی عظمت امیر پہ بلند آواز۔ اس لیے مودت و محبت کا سوال کیا گیا۔ جی بزدل کو ماننے والا بزدل ہی ہوتا ہے۔ شاید اس سے زیادہ میں نہ پہاڑوں پہ چڑھنے والے جو انہیں مانتا ہے وہ پہاڑوں میں ہی چھپتے ہیں۔ یہ جب جنگ شروع ہوئی نا اسرائیل کے ساتھ حزب اللہ کی، آپ نے بھی خبروں میں پڑھا ہوگا،
سعودیہ کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا کہ ان کے لیے کوئی دعا نہ کرے، حزب اللہ کے لیے کوئی دعا۔ سید حسن نصر اللہ نے فرمایا آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہمارے لیے دعا نہیں کی، اس لیے کہ جن کے لیے آپ نے دعا کی ہے ان کا حشر وہ ہوا ہے، افغانستان کو دیکھ لو، جن کے لیے تمہاری دعائیں ہیں ان کا حشر وہ ہوتا ہے۔ آپ کا شکریہ، ہمیں آپ کی دعا نہیں چاہیے، ہمیں علی والوں کی دعائیں چاہیے۔ جی، سوئی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے عشق علی، اور اسی لیے محبت کا تقاضا کیا گیا تاکہ انسان جمود سے حرکت میں آ جائے اور بے عملی سے عمل کی دنیا میں آ جائے۔ اور امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث چل رہی تھی، امام نے کیا فرمایا؟ غنیمت سمجھو ان مجلسوں کو، ہمیشہ نہیں ملتی، یہ حسین کا صدقہ ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ وقت نکال لو، خود آؤ، بچوں کو لاؤ۔ میرے محترم سامعین، امام نے فرمایا تھا میری زندگی گزارنے کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول عمل ہے۔ علی والا بے عمل تو نہیں ہوتا۔ ربیعہ بن قعب یہ سید الانبیاء کے خادم تھے، نوکر تھے، غلام تھے۔ 7 سال خدمت کی سرکار دو عالم کی۔ 7 سال کے بعد سرکار دو عالم کی خدمت سے رخصت ہونے لگے۔ سید الانبیاء نے فرمایا ربیعہ تو نے اتنا عرصہ میری خدمت کی ہے، تو اب جا رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے تو کچھ مجھ سے مانگے میں تجھے دے دوں، تو مانگ میں تجھے عطا کروں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے صدقے سے سب کچھ ہی عطا فرمایا۔ فرمایا میری جو خواہش ہے کچھ مانگ میں تمہیں۔ ربیعہ کہتا یا رسول اللہ مجھے پھر ایک رات سوچنے کی مہلت دیں، ایک رات سوچنے کی مہلت دیں کہ میں کیا مانگوں آپ سے۔ رات گزر گئی، دوسرے دن سرکار رسالت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار نے فرمایا ربیعہ مانگ۔ کہتا یا رسول اللہ میں اور تو کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب کرے۔ جنت میں خدا کرے کسی کو مانگنے کا بھی ڈھنگ آتا، جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ربیعہ یہ خواہش تیرے ذہن میں کہاں سے آئی؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میں رات بھر سوچتا رہا کیا مانگوں، مال دنیا مانگوں، بالآخر ختم ہو جائے گی دنیا، لمبی زندگی مانگوں بالآخر مر جاؤں گا، کثرت اولاد کا سوال کروں ان کا انجام بھی موت، ایسی چیز کا کیا مانگنا جس کا انجام فنا ہو۔ یا رسول اللہ میں نے یہ سوچ کے آپ سے یہ شے مانگی۔ اب سنیے جملے، سرکار دو عالم نے فرمایا ربیعہ سأفعل ذلک، میں تیرے لیے دعا کروں گا اور ضرور دعا کروں گا، لیکن ایک وعدہ تو بھی کر، سأفعل ذلک ولیکن اعنی بکثرت السجود، تیرے لیے دعا میں کرتا ہوں لیکن کثرت سجدہ سے تو بھی میرا مددگار بن جا۔ میں دعا کرتا ہوں لیکن کثرت سجدہ سے تو بھی میرا مددگار بن جا، تو بھی میرا مددگار۔ عمل اس مکتب کی پہچان ہے۔ دوسرا اصول زندگی کی کیا تھا؟ کل عرض کیا، امام فرماتے علمت ان رزقی لا یاکلہ غیری فاطمئننت، مجھے علم ہے میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں۔ رازق اللہ ہے، رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یقین نہیں ہے نا، یقین کی کمی۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے،
پیغمبر کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. بسا اوقات ایک کھانے پینے کی چیز کئی گھروں سے لوٹ کے آتی, لوگ اس کو دے دیتے وہ مجھ سے زیادہ حقدار ہے, وہ اگلے گھر میں بھجوا دیتا مجھ سے زیادہ حقدار. ہماری کیفیت کیا ہے؟ پورے سال کے دانے گھروں میں سٹور ہیں, ایسے ہے یہ نہیں؟ پورے سال کا انتظام ہے, پھر بھی پریشان. آئے آئے آئے, بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا, پھر بھی پورے سال کا رزق پہلے سٹور اور پھر بھی پریشان. کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد والے. توجہ کرنا میرے محترم سامعین, رازق اللہ ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, وہ پہنچائے گا. نہج البلاغہ میں جناب امیر نے فرمایا, کل شاید عرض کیا, اما الارزاق مقسومۃ, رزق تقسیم کر دیے گئے. سبحان اللہ, رزق تقسیم شدہ ہے. رہ گئی یہ بات کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ. سننا, جس کا رزق وسیع ہے, جس کا رزق زیادہ ہے, وہ یہ نہ سمجھے اللہ مجھ سے بڑا راضی. جو تنگ دست ہے, جو فقیر ہے, وہ یہ نہ سمجھے اللہ مجھ سے ناراض ہے یا میں اللہ کی گرفت میں آ گیا ہوں. نہ, یہ تو امتحان کا گھر ہے, دنیا دار امتحان ہے, اور یہ امتحان کی کیفیتیں ہیں. کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے. کسی کے صبر کا امتحان, کسی کے شکر کا امتحان. یہ تو امتحانی کیفیات ہیں. جس کے پاس اربوں خربوں ہیں وہ بھی مر جائے گا, جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی مر جائے گا. اللہ کی رضا تو نتیجے سے وابستہ ہے. جسے دیا ہے اس نے وہ حق بھی پورے کیے ہیں جو اللہ نے اس مال میں رکھے. حق ادا کیا ہے تو اللہ راضی ہے. یہ مال اللہ کا ہے. حدیث قدسی میں ارشاد رب العزت ہے, ارشاد فرمایا, المال مالی والفقراء عیالی والاغنیاء وکلائی ومن بخل بمالی علی عیالی فادخلہ النار ولا ابالی. اللہ رب العزت فرماتا ہے, یہ مال جو تمہارے پاس ہے تمہارا نہیں, یہ میرا ہے. سبحان اللہ. تمہاری بجائے میں کسی اور کو بھی تو دے سکتا تھا. یہ مال تمہارا نہیں, یہ میرا مال ہے. یہ فقراء, تنگ دست, غریب, یہ میرے اہل و عیال ہیں. اور صاحبان ثروت, غنی, یہ میرے وکیل ہیں. فرمایا جو میرا دیا ہوا مال میرے عیال پہ خرچ نہیں کرے گا, فَأُدْخِلُهُ النَّارَ وَلَا أُبَالِي, میں بھی جہنم میں ڈالتے ہوئے پرواہ ہی نہیں کروں گا. یہ تو امتحان ہے. کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی کی تنگ دستی میں اس کی آزمائش ہوتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے, کوئی بندہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, میں نے جی وہ بزنس اور کاروبار کے رموز کو سمجھ لیا ہے, میں کاروبار رموز سمجھتا ہوں, میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, ہوشیار ہوں, چالاک ہوں, اس لیے میرے پاس رزق زیادہ ہے. اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے, کاروبار کے رموز نہیں جانتا, اسے نہیں پتا کہ رزق کیسے اکٹھا کیا جاتا ہے. توجہ فرمائیے. رزق تیری ہوشیاری, چالاکی, پڑھے لکھے ہونے کا نتیجہ نہیں. قدر کرنا جملہ کہنے لگا ہوں. غورر الحکم میں جناب امیر المومنین کا جملہ ہے. میرے مولا علی نے فرمایا, جانتے ہو اللہ نے پاگلوں کو رزق کیوں دیا ہے؟ سنیے بولیے میرے ساتھ. جانتے ہو اللہ نے پاگلوں کو رزق کیوں دیا ہے؟ مولا آپ ہی فرمائیں. جناب امیر فرماتے ہیں, اللہ نے پاگلوں کو رزق دے کے دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رزق عقل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا.
رزق عقل کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوتا. اگر رزق عقل کی بنیاد پہ ملنا ہوتا پاگل بھوکے مر جاتے, جانور بھوکے مر جاتے. یہ عقل کی بنیاد پر نہیں, یہ مالک کی مرضی ہے وہ کس کا کس صورت میں امتحان لیتا ہے. رزق تو تقسیم شدہ ہے, رازق اللہ کی ذات. جی اچھا, اب اگر یہ بات ہے تو میرا کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ پھر ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے گھر میں, یہ مسئلہ بھی حل کر دوں. ہمیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا چاہیے. نہیں میرے دوستو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں, رازق وہ ہے, کوشش کرنا ہمارا کام. کوشش کرنا. جناب ابراہیم علی نبینا و آلہ و علیہ الصلاۃ والسلام, جناب ہاجرہ کو اور جناب اسماعیل کو چند دنوں کا بچہ جب مکہ کی سرزمین پہ چھوڑ کے گئے تھے. مکہ کو قرآن نے کہا ہے وادی غیر ذی زرع. مکہ تو ایسی وادی جہاں زراعت نہیں ہوتی, جہاں پانی نہیں تھا, جہاں زراعت نہیں تھی. لیکن یہ تو جناب ابراہیم کی دعا تھی, ورزق اہلہ من الثمرات. ابراہیم نے دعا فرمائی تھی, پروردگارا اہل مکہ کو ورزق اہلہ من الثمرات, دنیا کے پھل عطا فرما. اگرچہ وہاں زراعت نہیں ہے لیکن جناب ابراہیم کی قبولیت دعا دیکھیے, دنیا میں ہر پیدا ہونے والا پھل آپ کو مکہ میں مل جائے گا. ہر نعمت وہاں مکہ میں مل جائے گی. اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چلے گئے ابراہیم جناب ہاجرہ کو, جناب اسماعیل کو. وہ تھوڑا سا دانہ پانی جو ساتھ تھا, تھوڑی سی غذا, وہ 2-4 دن میں ختم ہو گئی. جناب اسماعیل پہ پیاس نے غلبہ کیا. اب کیا کیا جناب ہاجرہ نے, پانی کو تلاش کرنا شروع کیا. کہاں آئیں؟ کوہ صفا پر. صفا پہاڑی پر آئیں. کیوں؟ تاکہ بلندی سے دور تک نگاہ جاتی ہے, کہیں کوئی نشان پانی کا, کہیں کوئی آثار پانی کے. دیکھا کہیں کوئی آثار پانی کے نظر نہیں آئے. کیا بیٹھ گئی مایوس ہو کے؟ نہیں. صفا سے چلی مروہ پر, کوئی مروہ پہ چڑھ کے پھر دیکھا کہیں کوئی آثار پانی کے, لیکن کہیں پانی نظر نہیں آیا. ادھر پانی نظر نہیں آتا, ادھر بچہ وہ شدت پیاس سے بلک رہا ہے. اچھا دیکھ لیا, صفا پہ چڑھ کے مروہ پہ چڑھ کے بیٹھ گئی, نہیں. پھر صفا پہ آئے, پھر صفا پہ آئیں, شاید کہیں کوئی نشان مل جائے. نہیں ملا, پھر مروہ پہ آئیں. میرے محترم 2 بار دیکھ لیا, 4 بار دیکھ لیا, بیٹھ جاتی. نہیں, جب تک اللہ نے اس اپنی قدرت کاملہ سے اس چشمہ زمزم کو جاری نہیں کیا. جناب ہاجرہ کوشش کرتی رہیں, پانی کے لیے سعی کرتی رہیں. ایک اللہ پر توکل کرنے والی بی بی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے اس خاتون کے اس عمل کو حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا اور دنیا کو درس دیا, رازق میں ہوں, کوشش کرنا تمہارا کام. 7 چکر لگائے صفا مروہ میں, سعی کرتی رہی, کوشش کرتی رہی. جو رزق کے لیے کوشش تھی, اللہ رب العزت نے اس رکن کا نام ہی سعی قرار دیا. کسی کا حج عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک سعی نہ کرے, اور پروردگار عالم کا یہ درس ہے, سعی کرنا تمہارا کام ہے, کوشش کرنا تمہارا کام ہے. 7 میں چکر سے جو پلٹ کے آئیں, کیا دیکھا؟ جہاں اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں, اللہ نے چشمہ آب جاری کر دیا. اس کریم کی قدرت دیکھیے. مکہ سارا پہاڑی علاقہ, پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے مکہ. بارشیں نہیں ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں بارشیں. ہماری کیفیت تو یہ ہے نا جی, اگر چند ماہ بارش نہ ہو تو ہمارا زیر زمین پانی اور نیچے چلا جاتا ہے.
صدیاں ہو گئیں، ہزاروں سال ہو گئے جس علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی، قدرت کاملہ نے وہ چشمہ جاری کر دیا، سارا مکہ پیتا ہے لیکن اس چشمے میں کمی نہیں آئی۔ اب تو توکل کر جاؤ، اب تو یقین کر جاؤ۔ خدا فرماتا ہے میں تو وہاں سے بھی رزق دیتا ہوں جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، وہاں سے بھی وہ رزق عطا کرتا۔ رازق وہ ہے، کوشش کرنا ہمارا کام۔ ایک اور نمونہ سنیے، جناب عیسیٰ کی جب ولادت ہوئی، ولادت کا مرحلہ ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا بیت المقدس سے نکل جاؤ۔ جناب مریم کھجور کے ایک خشک درخت کے نیچے تشریف لے آئیں۔ قرآن اٹھائی، سورہ مریم میں تذکرہ موجود۔ جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، اب ماں کو غذا کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی مریم کو۔ اللہ رب العزت نے کھجور کے خشک درخت کو تر و تازہ کر دیا۔ پھر رب العزت نے اس پہ کھجوریں لگا دیں، پھر کھجوروں کو پکا کے پھل تیار ہو گیا۔ اب آواز پروردگار آئی، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم کھجور کو تنے سے پکڑ کے ہلاؤ، یہ تازہ کھجوریں تم پہ گرائے گا، اپنی ضرورت کو پورا کرو۔ میں عرض کروں گا پروردگار، خشک درخت کو تر و تازہ تو نے بنایا، پھل تو نے لگایا، پکا کے تیار بھی تو نے کر دیا، اب کھجوریں توڑ کے مریم کے سامنے پیش بھی کر سکتا تھا۔ آواز پروردگار آئے گی، جو کام مریم نہ کر سکتی تھی وہ میں نے کر دیا، اب کوشش کرنا مریم کا کام۔ کوشش کرنا، بس کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا، کوشش کرتے رہو۔ رازق اللہ کی ذات ہے، جو تیرا ہے تیرا غیر نہیں کھائے گا۔ تھوڑا کھا لو، حلال کھاؤ۔ جی وہ معروف حکایت میں عرض کر دوں، جناب امیر المومنین اپنے مرکب پہ سوار تھے، گھوڑے پہ، مسجد کوفہ کے دروازے پہ تشریف لائے نماز کے لیے۔ حضرت مسجد میں داخل ہو گئے، ایک شخص سے فرمایا کہ میرے اس راہوار کی تم حفاظت کرو۔ جناب امیر نماز کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جناب امیر نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 درہم نکالے کہ اس نے میرے راہوار کی، میرے مرکب کی حفاظت کی ہے، اس کو اجرت دینی چاہیے۔ اب جو جناب امیر مسجد کے دروازے پہ پہنچے، راہوار غائب تھا اور گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ توجہ کیجیے، کیا کیا اس نے؟ وہ لگام اتار کے بازار میں جا کے اس نے 2 درہم کی بیچ دی۔ کتنے؟ 2 درہم کی۔ اور جناب امیر کے ہاتھ پہ کتنے تھے؟ 2 درہم۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا اس انسان کا رزق 2 درہم تھا، آج اس کا رزق 2 درہم تھا، صبر کا مظاہرہ کرتا تب بھی 2 درہم تھا، خیانت کی بے صبری کا مظاہرہ کیا پھر بھی 2 درہم تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جناب امیر المومنین کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے، رزق جو لکھا ہے وہ ہی ملے گا۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے، حلال کر کے کھا لیں یا حرام کر کے کھا لیں۔ کھائے گا اتنا ہی جتنا اس کا مقدر ہے۔ خمس و زکوٰۃ ادا کر کے کھا لے تب بھی اتنا ہے، اور ادا نہ کر کے کھائے تب بھی اتنا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، یہ واجبات ادا کر کے کھاؤ گے تو حلال کھاؤ گے، اور اگر صاحب حق کا حق نہ دیا تو پھر حرام کر کے کھاؤ گے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ مجھے علم ہے، یقین ہے اس بات کا، میرا رزق میرا غیر نہیں کھا سکتا، میں اللہ کی ذات پہ مطمئن رہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
عزاداران مظلوم کربلا، 4 محرم الحرام کا دن ہے۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے 3 خط لکھے۔ ایک خط محمد حنفیہ کے نام، ایک خط تمام اہل کوفہ کے نام، اور ایک خط حبیب ابن مظاہر کے نام۔ کون ہے حبیب؟ قبلہ روایت موجود ہے، چند بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پیغمبر نے پکڑا، زانوں پہ بٹھایا، سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے اور اس سے خصوصی محبت و شفقت کا راز کیا ہے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا میں نے ایک دن دیکھا میرا حسین آگے آگے چل رہا تھا، یہ بچہ میرے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، حسین کے قدموں کی خاک اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتا تھا، بوسے دیتا تھا۔ یہ بچہ حبیب ابن مظاہر ہے جو کربلا میں میرے حسین پہ اپنی جان قربان کی۔ حبیب امام حسین کا وہ ساتھی ہے جو پیغمبر کے صحابی تھے، امیر المومنین کے صحابی تھے، جنگ جمل میں، صفین میں، نہروان میں امیر المومنین کی نصرت اور حمایت میں لڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط حبیب کو لکھا، اور خط کا مضمون کیا تھا؟ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے نام۔ آپ کو عظمت کا شاید اندازہ نہیں ہوا، حبیب تیری عظمت کو سلام، جسے وقت کا امام حجت خدا رجل فقیہ کے نام سے۔ یہ خط ہے ایک رجل فقیہ کے نام، حبیب ابن مظاہر اسدی۔ اما بعد، مضمون لکھا فإنا نزلنا کربلا، حبیب ہم کربلا پہنچ چکے۔ فقد تعلم قرابتی من رسول اللہ، حبیب تو تو جانتا ہے نا میرا رسول سے کیا رشتہ ہے۔ ان اردت نصرتی فاقدم الینا عاجلا، حبیب اگر ہماری مدد کا ارادہ ہو تو جلد کربلا پہنچ جاؤ۔ اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد۔ یہ خط بھیجا، کوفے کے راستے مسدود تھے، جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، بڑی مشکل سے امام حسین علیہ السلام کا قاصد حبیب کے دروازے پہ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، دق الباب کیا۔ حبیب اٹھا، دروازے پہ، کون؟ انا برید الحسین، ایک آواز آئی میں حسین کا قاصد۔ حبیب نے دروازہ کو، قاصد نے امام کا خط دیا، خط لیا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، کھولا پڑا، لکھا تھا حبیب ہم کربلا آ گئے، تو جانتا ہے میرا رسول سے کیا رشتہ ہے، جلدی کربلا پہنچ۔ قبیلے والے، خاندان والے لوگ موجود تھے، جب انہیں اطلاع ہوئی نا کہ حسین نے بلایا، جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، قبیلے والوں نے پوچھا حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کہاں اب لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں کیسے کربلا جاؤں گا۔ قبیلے والے لوگ جب چلے گئے نا، زوجہ پوچھتی ہے حبیب کیا لکھا ہے حسین نے؟ کہا فرزند زہرا نے مجھے مدد کے لیے بلایا۔ حبیب کیا ارادہ ہے؟ زوجہ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے کہتا ہے میں اگر چلا گیا نا، ابن زیاد گھر برباد کر دے گا، باغات اجاڑ دے گا، تو اسیر ہو جائے گی، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ خدا جانتا ہے، حبیب کی زوجہ کہتی حبیب تجھے حیا نہیں آتی، فرزند زہرا تجھے نصرت کے لیے بلائے تو بہانے کر۔
یہ جملہ روایت میں نہ ہوتا نہ پڑتا. حبیب کی زوجہ نے سر سے چادر اتاری حبیب کے سر پہ اور کربلا کا رخ کر کے کہتی فرزند زہرا کاش میں مرد ہوتی میں آتی تیری نصرت کی. جب زوجہ کے ایمان کو پرکھ چکا نا کہا گھبرا نہیں میں جاؤں گا فرزند زہرا کی نصرت کے لیے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں. گھر سے باہر نکلے بازار میں جناب مسلم ابن اوسجا یہ بھی امام کا وہ جانثار ساتھی ہے جو صحابی رسول تھے. مسلم ابن اوسجا مہندی خرید رہے تھے داڑھی کو خضاب کرنے کے لیے. مسلم پوچھتے حبیب بھائی یہ لوہاروں کا بازار گرم ہے نیزے ڈھل رہے ہیں تیر بن رہے ہیں زہر میں بجھائے جا رہے ہیں تلواریں تیز ہو رہی ہیں حبیب خیریت تو ہے؟ کہا مسلم تو نہیں جانتا یہ سب فرزند رسول کے قتل کا سامان اور مسلم میں اہم خبر رکھتا ہوں فرزند زہرا کربلا پہنچ چکے ہیں مجھے نصرت کے لیے بلایا ہے تیرا بھی ارادہ ہو تو فرزند رسول کی مدد کے لیے پہنچ. جناب مسلم ابن اوسجا نے مہندی زمین پہ پھینکی کہا اب یہ داڑھی اس مہندی سے خضاب نہیں ہوگی نصرت حسین میں سر کے خون سے داڑھی کو خضاب. اللہ اکبر. غلام کو گھوڑا بھی دیا تلوار بھی دی. حبیب نے کہا فلاں راستے پہ فلاں مقام پہ تو پہنچ اور میں کچھ دیر میں آتا ہوں. چھپتے چھپاتے غیر معروف راستوں سے حبیب جا رہے دیر ہو گئی حبیب کو وہاں پہنچتے پہنچتے. ایک مرتبہ حبیب کے غلام نے دیکھا کہ حبیب کا گھوڑا آنسو بہا رہا ہے حبیب کا گھوڑا رو رہا. جناب حبیب کا غلام گھوڑے سے کہتا ہے گھوڑا تو رو نہیں اگر نہ آیا نا میرا آقا حبیب میں تیری پشت پہ سوار ہو کے فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جاؤں. یہ جملے گھوڑے سے کہہ رہا تھا غلام. حبیب نے یہ جملے سن لیے اور حبیب تڑپ کے کہتے ہیں فرزند زہرا تو اتنا غریب ہو گیا کنیز زادے تیری نصرت کے لیے بے چین نظر آتے ہیں. ازادر و جناب حبیب قریب آئے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور غلام سے فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. غلام ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا جب تک اپنی خدمت کا معاملہ رہا مجھے ساتھ رکھا اور جب فرزند رسول کی خدمت کا موقع آیا مجھے جدا کر رہے ہو. آقا مجھ پہ احسان کر میں بھی جاؤں گا فرزند زہرا کی نصرت. پہنچے حبیب کربلا میں. جب پہنچے نا کربلا میں امام نے فرمایا میرے ساتھیو عباس علی اکبر استقبال کرو میرا مہمان آ رہا ہے. جناب حبیب کو دیکھا ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی. مرحبا مرحبا کی آوازیں بلند ہوئی. اصحاب حسین میں خوشی کی لہر کا دوڑنا تھا. یہ آوازیں جب خیموں تک پہنچی جناب زینب عالیہ نے فرمایا اماں فضا اب تک تو میں یہی سن رہی تھی اتنے ہزار کا دستہ پہنچ گیا اتنے ہزار کا دستہ پہنچ گیا. اب تک تو میرے بھائی کے قاتل آتے رہے میرے بھائی کے دشمن آتے رہے ذرا پتہ کرو کون آیا ہے میرے بھائی کے لشکر میں. یہ مرحبا کی آوازیں کیسی ہیں یہ خوش آمدید کسے کہا جا رہا ہے. جناب فضا نے آ کے خبر دی آقا زادی تیرے بھائی کا دوست بچپن کا حبیب آیا ہے. ازادہ جب آقا زادی نے حبیب کا نام سنا عرض کی اماں فضا میری طرف سے جا کے حبیب کو میرے سلام کہہ دو کہ علی کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے علی کی بیٹی تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے. ازادہ رو فضا کے جب آقا زادی کے سلام حبیب کو پہنچائے حبیب روتے روتے زمین پہ بیٹھا خاک کربلا اٹھا کے سر میں ڈالی اور چہرہ پیٹ کے کہتا ہے اے امیر عرب کی شہزادی اے علی کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی غلاموں کو سلام بھجوا.
غلاموں کو سلام بھجواتی ہے۔ حبیب اللہ اکبر، بڑا پیارا تھا حبیب امام حسین۔ شب عاشور ہلال ابن نافع خیموں پہ حفاظت پہ مامور ہیں۔ ہلال کہتے ہیں آدھی رات کو امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکلے اور مقتل کا رخ کیا۔ تنہا حسین۔ ہلال کہتے ہیں مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ اطراف میں دشمن ہے اور فرزند زہرا تنہا جائیں، لیکن کہتا ہے میں نے اجازت بھی نہیں لی، میں تھوڑے فاصلے پہ امام کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ کہتے ہیں مقتل میں جا کے میں دیکھا کہ کسی مقام سے امام پتھر ہٹاتے ہیں، کسی مقام سے کانٹے صاف کرتے، لیکن ایک مرحلے پر میرے قدموں کی آہٹ سن کے امام نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، کون؟ آقا میں آپ کا غلام ہلال ہوں۔ ہلال کیوں آئے ہو؟ فرزند زہرا آپ کو تنہا دشمن کی طرف جاتے تھے کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ ازادار امام نے ہلال کو قریب بلایا اور فرمایا، ہلال اپنی جوانی میں ترس کھا، یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی سروکار نہیں، جاؤ میں تجھ سے راضی ہوں، چلا جا، اتنا دور چلا جا، میری آواز تم تک نہ پہنچے، تمہیں آزادی ہے۔ ہلال کہتا جب یہ جملے کہے میرا بند کانپنے لگا، میں نے عرض کی فرزند زہرا مجھے جنگل کے درندے کھا جائے، اگر میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں مولا میں کہاں جاؤں آپ کو چھوڑ کے؟ ہلال کہتے حسین نے مجھے سینے سے لگایا، بلند آواز سے حسین نے گریہ کیا۔ میں نے کہا آپ آقا آپ مقتل میں آئے کیا کرنے اور یہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا ہلال تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں میرا عباس کہاں گرے گا، میں جانتا ہوں میرا علی اکبر کہاں گرے گا، میں جانتا ہوں میرا قاسم کہاں گرے گا، میں ان کی مقتل کو صاف کرنے میں ان کی مقتل کو صاف کرنے آیا۔ عزادارو ہلال کہتا ہے فرزند رسول مقتل کا جائزہ لینے کے بعد خیمے میں آئے، اس خیمے میں داخل ہو گئے جہاں بہن زینب بیٹھی تھی۔ ہلال کہتا ہے میرے کانوں پہ ایک آواز آئی، بہن نے بھائی سے پوچھا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے؟ آزما لیا ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا اور کل کا دن طلوع ہو آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کے ہلال کہتا ہے علی کی بیٹی کی یہ آواز میرے کانوں پہ پہنچنی تھی، میں دوڑ خیمے میں گیا۔ حبیب تم یہاں بیٹھے ہو، علی کی بیٹی کو ہماری وفا پہ اعتماد ہے۔ اصحاب حسین تلواریں سیقل ہو رہی تھی، سلاح جنگ تیار ہوتے، حبیب نے آواز دی آؤ حسین کے جانشاروں نکلو۔ ازاداروں سب نے امامے اتار کے پھینک دیے، رسول زادی کے خیمے کے سامنے آ کے حبیب نے بلند آواز سے ایک جملہ کہا، اے حریم عصمت کی شہزادیوں، اے علی و بطول کی تلواریں تمہارے دشمنوں کے گلے کاٹیں گی، ہمارے یہ سینے سے تمہارے دشمنوں کے سینوں میں پیوست ہوں گے۔ علی کی بیٹی اگر ہماری وفا پہ اعتماد نہ ہو ہمیں اجازت دو ہم اپنے سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں اللہ اکبر۔ عاشور کا دن چڑھا، حبیب آئے، آقا مجھے اجازت دیجیے، فرمایا تو میرے بابا اور نانا کی نشانی۔ اجازت ملی، حبیب نے جنگ کی، 75 سال کا بوڑھا 62 ملاعین کو فنار کیا حبیب نے،
حبیب تیری بہادری کو سلام۔ 62 ملائن کو فنار کرنے کے بعد نیزے کے وار سے گھوڑے سے گرے۔ خدا جانتا روایت کا جملہ ہے بان الانکسار فی وجہ الحسین، جب حبیب گھوڑے سے گرے حسین کے چہرے پہ زردی چھا گئی، حسین کے چہرے پہ زردی چھا، چہرے کا رنگ بدل گیا حسین کا۔ حسین آئے حبیب کے سرانے، حبیب کی لاش پہ پہنچے اور یہ جملے فرمائے للہ درک یا حبیب لقد کنت رجلا فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ۔ حبیب اللہ کی رحمتیں ہوں تجھ پر، تو وہ فاضل مرد تھا جو ہر رات ختم قرآن کیا ہر رات ختم قرآن کیا کرتا۔ عزادارو جب شہداء کے سر پہنچے نا کوفے میں، جس تمیمی ملعون نے حبیب کا سر کاٹا تھا، گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر، کوفے پہنچا، جناب حبیب کا بیٹا ہے قاسم نوجوان، حبیب کے گھر کے قریب سے جب وہ گزرا نا اور قاسم نے دیکھا بابا کا سر گھوڑے کی گردن میں، گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ قاتل نے پوچھا کیوں آتے ہو؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دو اور میں اپنے بابا کے سر کو دفن کروں۔ کہا یہ نہیں ملے گا، میں لے جاؤں گا ابن زیاد کے پاس، مجھے انعام ملنے والا ہے۔ عزادارو قاسم گھر گئے، دوڑ کے ماں سے کہا اماں بابا آ گئے، اماں بابا آ گئے۔ عزادارو حبیب کی زوجہ نے چادر سنبھالی، بازار میں آئی، عجیب منظر دیکھا، گھوڑے کی گردن میں حبیب کا سر۔ عزادارو ایک مرتبہ حبیب کی آواز آئی، قاسم کی ماں علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازاروں میں آ گئی، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ننگے سر بازار۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین کو منور فرما، ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی موت محبت محمد و آل محمد میں گزرے۔ پروردگار وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما، عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما، عالم کفر کو نیست و نابود فرما، تمام عزاداران دنیا میں جہاں کہیں موجود ہیں سب کی حفاظت فرما۔ میرا مالک دشمنان آل محمد، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگار مذہب حق کو ترقی عطا فرما اور اس راہ ولایت پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی